سر پر پہنے بلیک ہیٹ، لمبی داڑھی اور ایک دیوار کے سامنے سر ہلاتے لوگ کون ہیں؟ لگ بھگ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ کنعان وہ علاقہ ہے جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ اور بی بی کتورہ، جن میں سے 8 بچوں نے جنم لیا۔ یہاں پر 2 بچے اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ 2 بچے تھے جن کو اللہ نے عظیم قوم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ہجرت کر کے عرب کی طرف آباد ہو گئے، اور ان کا شجرہ آگے چل کر ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم سے جا ملتا ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ہمراہ کنعان میں ہی موجود رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی شادی بی بی ربکہ سے ہوئی، ان میں سے ان کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کا لقب دیا گیا، اس کے لفظی معنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے 12 بیٹوں نے جنم لیا۔ یہ 12 بیٹے مستقبل کے 12 اسرائیلی قبائل کے حکمران مانے جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، جو کہ ان کے دل کے بہت زیادہ قریب تھے، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ تاریخ میں آگے کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم مقرر ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے باقی تمام بھائی کنعان میں ہی موجود رہتے ہیں۔ کنعان کو ان دنوں خشک سالی کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی رضامندی کے ساتھ انہیں اپنے پاس مصر میں بلا لیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب کو فرعون کہا گیا۔ حضرت یعقوب کے تمام 12 بیٹے اب مصر میں موجود تھے، اور یہاں انہوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان کی کامیابی سے گھبراتے ہوئے فرعون نے مظالم شروع کر دیے اور بالآخر تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ تقریباً 400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ لیوی کی اولاد میں سے ایک کو چنا گیا، جن کا نام موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں انتہائی اہم مانا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نومولود تھے تب فرعون نے ایک حکم جاری کیا تھا جس کے مطابق تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جانا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک ٹوکری میں لٹا کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ ٹوکری ان کی سب سے بڑے دشمن فرعون کی بیوی کے ہاتھ لگ گئی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے گود لے لیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان 12 قبائل کو آزاد کروایا اور ان کو اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ آگے چل کر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم آیا جس میں اللہ نے حکم دیا کہ 12 قبائل کے ساتھ فلسطین پر حملہ کیا جائے، جس پر ان 12 قبائل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جانو اور تمہارا خدا جانے، جس پر اللہ کی طرف سے انہیں 40 سال تک صحرا میں رہنے کی سزا دی گئی، اور یوں 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل بہت سالوں تک یہاں پر موجود رہے، لیکن پھر انہیں یہاں سے دوبارہ نکال دیا گیا۔ اللہ نے ایک بار پھر 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ یہودا میں سے ایک کو چنا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، جنہوں نے دوبارہ یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، انہوں نے پہلی بار یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو بنایا، جسے یہودیوں کا فرسٹ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے نظریے کے مطابق یہ ٹیمپل بالکل اسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر آج مسجد اقصی واقع ہے۔
حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے روبان کے دور میں یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں ایک حصہ اسرائیل کہلاتا ہے جس میں 10 قبائل آباد تھے، اور دوسرا حصہ یہودا کہلاتا ہے جس میں 2 قبائل آباد ہوئے۔ تاریخ کے مطابق ایسیرین امپائر نے اسرائیل پر اٹیک کیا اور یہاں پر موجود 10 قبائل اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ باقی بچے ایک قبیلے پر بھی ایسیرین امپائر نے حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہودا حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ اس حکومت پر بیبلونا کے بادشاہ نبوکت نظر نے حملہ کیا اور یہاں پر موجود تمام یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ نبوکت نظر نے حضرت سلیمان کے بنے ہوئے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور اس حملے کے تقریباً 150 سال کے بعد یہ لوگ دوبارہ اسی علاقے میں واپس آئے اور بالکل اسی جگہ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ یہودیوں کی تاریخ کا اگلا اہم واقعہ حضرت عیسیٰ کے دور میں آتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب عیسائیت کا جنم ہوتا ہے۔ یہاں پر موجود بنی اسرائیل کے کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یوں اس طرح وہ عیسائی کہلانے لگے، اور ایک گروہ جس نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا وہ یہودی کہلانے لگے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے خلاف ایک منصوبہ بندی شروع کر دی اور انہیں صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ صلیب پر چڑھنے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی ہے، جبکہ عیسائی کے مطابق ان کی موت صلیب پر ہوئی، جس کے بعد انہیں ایک غار میں رکھ دیا گیا جہاں اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں صلیب پر چڑھنے سے پہلے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ یہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے۔ حضرت مسیح کے 37 برس کے بعد سن 70 میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے بغاوت کو دیکھتے ہوئے یروشلم پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں یروشلم میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا گیا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرایا گیا تھا۔ آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا۔ اس کی صرف ایک دیوار موجود ہے جہاں آج بھی یہ یہودی عبادت کیا کرتے ہیں۔ یہ دیوار ان کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے۔ یہودی جو کہ ایک مسیح کے انتظار میں ہیں، ان کا ماننا ہے کہ جب وہ مسیح آئیں گے تو پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ 10 قبائل جن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا، اور تب گریٹر اسرائیل کو دوبارہ بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنایا جائے گا جسے بیبلونا نے آخری دفعہ تباہ کیا تھا۔ یہاں بیبلونیا کے حملے کے نتیجے میں یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو چکے تھے، اور کچھ یہودیوں نے عرب کا رخ بھی کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین عیسائیوں کی زیر نگرانی تھا، اور یہودیوں کو اس علاقے قریب جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا تو عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق یہودیوں کو فلسطین آنے کی اجازت دے دی گئی، مگر وہ یہاں نہ تو مستقل طور پر رہ سکتے تھے اور نہ ہی اس جگہ کو خرید سکتے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور یہاں تک کہ عثمانی سلطنت نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کی پاسداری کی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 1 میں عثمانیوں کو شکست ہوئی، اور ان کی ہار کے بعد مغربی طاقتوں نے مختلف علاقوں میں قبضہ حاصل کر لیا۔ اس طرح فلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گیا، جس نے 1917 میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق یہودیوں کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی اس سرزمین کو یہودیوں کا علاقہ قرار دے دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہودی دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ چنانچہ 14 مئی 1948 میں یہودیوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھی، اور اس کو حضرت یعقوب کے لقب سے منسوب کر دیا گیا،
جس کو آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔